ناظرین، میں ہولی بوسویر پروگرام دی فوکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 12 جنوری ہے، 27 جمادی الاول ہے اور منگل کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر و نفیس ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ جو بھی امت مسلمہ میں تیزی کے ساتھ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، ان کو باقاعدگی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تحلیل و تجزیے کے لیے مہمان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ آج بہت انتہائی اہم موضوع ہے اور وقت کی اہم ترین ضرورت کے اوپر بات کریں گے، دفاع مگر اپنی مدد آپ۔ اس کے اوپر ہمارے پاس بات کرنے کے لیے موجود ہیں سید سیرت عباس زیدی صاحب آسٹریلیا سے۔ آپ جنرل سیکرٹری ہیں شیعہ سیفٹی کے۔ آپ پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ جی وعلیکم السلام علی بھائی۔ سیرت بھائی، جس طرح سے ابھی قائد محترم کا بیان آیا، اشارتاً بیان آیا، اور انہوں نے اس کے اندر واشفاق الفاظ میں اس بات کا دیا کہ پاکستان کے جو حالات ہیں جس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ پورے گلف میں جو ہے وہ ایک کے بعد ایک ملک جو ہے وہ اسرائیل کی بیعت کرتا چلا جا رہا ہے، اور ہندوستان سے ان کے پرانے مراسم ہیں، ہندوستان ہماری یعنی سرحد تک وہ پہنچ گئے ہیں۔ اور جس طرح سے یہ حملہ ہوا مچ کے اندر، جس طرح داعش نے کارروائی کی، تو یہ اندیا تھا کہ اب پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسرائیل اپنے پنجے گاڑ رہا ہے۔ فوراً اسی وقت جو ہے وہ علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب کا بیان آتا ہے کہ اپنی دفاع کی تیاری کرو اور اپنے آپ کو مضبوط کرو، اور اپنا دفاع تم نے خود کرنا ہے۔ اب اس کو دیکھیں گے کیا قانونی ذریعے ہیں ہمارے پاس کہ پاکستان میں رہتے ہوئے اس کے قانون کے حساب سے کن کن طرح سے ہم جو ہے وہ فیسلیٹیٹ ہو سکتے ہیں اپنے اس قانون کے ذریعے سے، اور اسٹیٹ کو اپنے ساتھ ملا کے کس طرح سے اپنے مستقبل کو اپنے بچوں کے جو ہے اس کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے کچھ سائٹس کے اوپر آپ نے اس کے اوپر کافی کام کیا ہے شیعہ سیفٹی کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا کہ جو سی سی ٹی وی مانیٹرنگ ہے، واک تھرو ڈورز ہیں، آپ کے ویپن ڈیٹیکٹرز ہیں، جو سب چیزیں لگائیں جس سے امام بارگاہ وغیرہ تمام چیزیں اور مساجد جو ہیں وہ سیو ہوئی ہیں، تھوڑا سا اس کی اگر تفصیل بتا دیں تو پھر ہم اس کو جو ہمارے شہری علاقے ہیں اور جہاں پر ہمارے ہبز ہیں ان کو کس طرح سے محفوظ کریں گے، اس کے اوپر ہم فردر جو ہے وہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو جو ابھی آج تک آپ نے کام کیا ہے تھوڑی سی اس کی بریفنگ دے دیں پلیز۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کے پلیٹ فارم سے ایک بار پھر مچ کے جو شہداء ہیں ان کے لواحقین کو تعزیت پیش کرتے ہیں آسٹریلیا سے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں جو بھی مومنین بستے ہیں، دنیا بھر میں جہاں جہاں مومنین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔ اور جہاں تک کہ سیکیورٹی انسٹالیشنز کے حوالے سے سوال ہے، ہم لوگ یہ کام پچھلے 2013 سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، جو کنٹینیوسلی یہ کام ہو رہا ہے پچھلے 7 سالوں سے۔ اور اس کام کی ضرورت اس لیے پڑی کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر ایک دہشت گردی کی لہر سن 2012-13 میں بہت ایک بڑی لہر آئی تھی، جس میں کئی جانیں کا ضیاع ہوا، خاص طور پہ وہ سانحات جس میں عباس ٹاؤن کے سانحے انوالو ہیں، علمدار روڈ، کرانی روڈ، جہاں پہ ایک ساتھ 100-150 لوگ جو ہے وہ بم دھماکوں میں شہید ہوئے۔ تو پاکستان میں اس وقت ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا، اور پاکستان میں اس چیز کی اس وقت ایک ضرورت تھی کہ ایک ایسا ادارہ کھل کے سامنے آئے جو مساجدوں کی، امام بارگاہوں کی اور عبادت گاہوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کے وسائل کم ہیں، جس طرح امام بارگاہ ہیں یا جلوس کے جو مراکز ہیں جہاں پہ لوگ اپنی عبادت کرتے ہیں یا مجالس سے برپا کرتے ہیں، وہاں پہ ایسی کوئی فیسلٹی نہ گورنمنٹ کی طرف سے کبھی دی گئی، نہ کبھی کسی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے کبھی دی گئی۔ ایک حد تک جو ہمارے مرکزی جلوس ہیں اس میں تو کہیں نہ کہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا لوکل گورنمنٹ کا آپ نے کردار ضرور دیکھا ہے، لیکن ایک فل فلیج جسے آپ کہتے ہیں 365 ڈیز راؤنڈ دا کلاک کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں تھا یا کوئی ایک ایسی فیسلٹی مہیا نہیں تھی عوام کو جس میں عوام کو ایک سیکیورٹی ریلیف مل سکے۔ تو ہم نوجوانوں نے کچھ اپنی مددات تحت ہم نے کام سٹارٹ کیا کراچی سے، اور کراچی کی مختلف امام بارگاہوں میں اپنے اس جال کو پھیلایا، اور ماشاءاللہ اس وقت ہمارے اوورسیز پاکستانیوں نے بہت ہمارا ساتھ دیا، جو یہ کام یقینی بنا اور اس کو کامیابی ملی اس کام کو، اور یہ کام ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ کوئٹہ، لاہور، پارا چنار اور پشاور کے مختلف پاکستان کے مختلف شہروں میں ہم نے اس کام کو انجام دیا۔ ماشاءاللہ اب تک ہم تقریباً 400 کے قریب امام بارگاہوں کو اپنے سی سی ٹی وی اکوپمنٹس دے چکے ہیں، جس میں یہ سی سی ٹی وی کیمراز ہیں، میٹل ڈیٹیکٹرز ہیں، اور واک تھرو گیٹس ہیں، اور دیگر جو گیجٹس انوالو ہوتی ہیں
ہم نے اب تک یہ پرووائڈ کر چکے ہیں پورے پاکستان میں. جی صحیح. تو اس میں دیکھیے ایک بہت بڑا ایک اس کو میں کہوں گا کہ ایک سنگ میل تھا، کیونکہ ایک اپنی مدد آپ کے تحت، یعنی تمام چیزیں جو ہیں وہ حکومت کے اوپر نہیں ڈالنی چاہیے، گو کہ حاکم وقت کی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے پروردگار کی بارگاہ میں بھی، اخلاقی طور پر بھی، اور جو ہے وہ ایک سوسائٹی کے حساب سے اس کی ذمہ داری ہے. مطلب اس نے اس چیز کا وعود ایک لیتا ہے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا ہے، حلف اٹھاتا ہے کہ وہ تمام شہریوں کی جان اور مال کا وہ ذمہ دار ہے. اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، صدر اسلام سے لے کے اور پرانے زمانوں سے لے کر ہی حاکم وقت کی ذمہ داریوں کو معین اسلام نے شروع سے کر دیا تھا. وہ تمام چیزیں ہیں، مگر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر آپ تھرڈ ورلڈ کنٹری دیکھتے ہیں جہاں پر لا اینڈ آرڈر اور یہ تمام چیزیں مینٹین نہیں ہوتی، فنڈس وغیرہ یہ چیزیں ساری مینج نہیں ہوتی. تو ایک بہت اپنی مدد آپ کے تحت بھی ہم بہت کچھ کام جو ہے وہ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جس کی مثال جو ابھی آپ نے پیش کی کہ کس طرح سے آپ نے ایک اچھی ٹیم کے ساتھ، ایک مختصر سی ٹیم کے ساتھ، محدود وسائل میں رہتے ہوئے 400 سائٹس جو مذہبی سائٹس تھیں ان کو جو ہے وہ پراپر سیفٹی دی ہے، ان کو دہشت گردی کے حملے سے محفوظ کیا ہے. اس میں وہاں پر سی سی ٹی وی کیمراز ہیں، واک تھرو ڈورز ہیں، اس کے اندر ویپن ڈیٹیکٹر ہیں. اب سوال تھوڑا سا اس بات کو اب ہم آگے بڑھاتے ہیں، جس طرح سے قائد محترم نے کہا کہ اپنا دفاع کرو، یہ تو سائٹس کے اوپر کام ہو گیا. اب ہماری جو بڑی بڑی آبادیاں ہیں، جو ہبز ہیں، اگر کراچی میں کچھ دیکھا جائے تو جس طرح سے جعفر طیار سوسائٹی آتی ہے، چولی سوسائٹی آتی ہے، رضویہ سوسائٹی آتی ہے، اور اس طرح سے بے شمار اور جو سوسائٹیز ہیں جن کا جو ہمارے سے وجود میں آ رہی ہیں، آباد ہو رہی ہیں، اور پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر ہر جگہ پر ایسی صورتحال ہے، بعض جگہوں ہبز ہیں. تو ان کو اگر سیکیور کرنا ہو تو ان کو اس میں کس طرح سے آپ لوگ معاون ثابت ہو سکتے ہیں تاکہ ہماری آواز جائے اور اس کے اوپر قوم کے اندر ایک بیداری، اس وقت بیداری کی لہر ہے، ماشاءاللہ اٹھ رہی ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں چیزوں کو، اب غافل نہیں ہیں، ان کو احساس ہو گیا ہے کہ جو ہے وہ تلوار گردن کے اوپر ہے اور معاملات کیا چل رہے ہیں. تو اس میں آپ کس طرح سے معاونت کر سکتے ہیں، کیا کہیں گے آپ، کیا فارمیٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، تلوار تو ہماری گردن پہ پچھلے 2 دہائیوں سے ہے، اور اس نے زیادہ زور پکڑا ہے 2012-13 میں. جب سے یہ 2012-13 کا جو سانحات ہوئے ہیں، سلسلے سٹارٹ ہوئے ہیں ٹارگٹ کلنگ کے اور خودکش حملوں کے، تو اب تک یہ سلسلہ رک نہیں پایا. اور علی بھائی، آپ کے جو ویورز ہیں، جو ہمارے پچھلے پروگرامز دیکھ اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم نے ان ٹاپکس کے اوپر، ان معاملات کے اوپر کئی پروگرامز کیے ہیں، اور میں نے آج کے اپیل نہیں کی ہے. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں، اس بات کو آپ بھی بہت پرسنلی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں. لیکن بالکل صحیح. کام کرنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں جو ہمیں فالو کرنے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل صاف آ رہی ہے. جی. تو کام کرنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں. آپ جب اس پیمانے، جب اس لیول پہ آپ کام کرنے کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ لوکل سٹیز کی جو ہم جو کام کرتے ہیں وہ ہم ود ان دا باؤنڈریز آف امام بارگاہ تک کام کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے وسائل محدود ہیں، تو اس لیے کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم امام بارگاہ کے حد تک رہیں. ہاؤ ایور، ہم نے 2015 میں ہم نے آپ کی جو جعفر طیار سوسائٹی ہے، شیعوں کی سب سے بڑی سوسائٹی ہے، وہاں پہ ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا جو امام بارگاہ کے حد سے، مطلب امام بارگاہ کی باؤنڈری سے باہر کا پروجیکٹ تھا، جس میں آس پاس کے محلے اور چوک انوالو تھے. تو سر اس میں کم از کم ہمارے پاس 12.5 لاکھ کا ہمارے پاس لاگت آئی تھی، جس میں ہم جعفر طیار کے 25% ریڈیس کو بھی کور سے نہیں کر پائے تھے اس کاسٹ کے اندر، کیونکہ ایک بہت بڑا صحیح. ایک رقم ہے جس میں یہ ہمیں انوالو ہوئی ہے. یہ میں آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں، اور میں آپ کو اماؤنٹ اس لیے بتا رہا ہوں کہ سیکیورٹی کا جو کام ہے وہ ایک فل فلیج کام ہے، جس میں آپ کو ایک مثال آپ کے پاس ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہے. آپ کے اتنا پاس میٹھا 2 ہوگا. طرح کے صحیح. کیمراز ہوتے ہیں. ایک آپ کے پاس ہائی کوالٹی کیمراز ہیں، اور ایک آپ کے پاس ایک عام کوالٹی کے کیمراز ہیں جن کی لائف جو ہے وہ اتنی نہیں ہوتی ہے، جو ویدر کنڈیشنز کو بیئر نہیں کر پاتے ہیں. تو آپ اگر اچھے کیمراز، اچھے اکوپمنٹس یوز کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ بڑے ریڈیس پہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو میں آج آپ کے چینل پہ یہ بات کہوں گا کہ اتنے سالوں سے ہم پروگرامز کر رہے ہیں، اتنی لاشیں ہم اٹھا چکے ہیں، اتنے جنازوں کو ہم دفنا چکے ہیں، لیکن اگر آج
بھی غافل ہیں تو آنے والے وقت میں اگر کوئی بھی سانحہ ہوتا ہے تو ہم سب اس میں برابر کے شریک ہوں گے. دو شریک ہیں. آپشنز ہمارے سامنے ہیں اس وقت. اگر آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہے, تھوڑی سی اجازت ہے, تو میں جی جی. سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں کرنا چاہوں گا جو تھوڑی سی ہم، تلخ ضرور ہیں, لیکن میں آپ کو ہم، ایک آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کے ویورز کو یا سننے والوں کو یا آپ کہہ لیں علماء کرام جو اس حوالے سے ایکٹیو ہیں ان تک ایک پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ ہم، سوائے سیکیورٹی انسٹالیشنز کے یا سیکیورٹی انتظامات کے علاوہ ایک دو چیزیں ایسی بھی ہیں, اگر وہ کر لی جائیں تو شیعہ کلنگ کو مکمل جڑ سے اکھاڑا جا سکتا ہے. ہم جو کام کر رہے ہیں سبحان اللہ. جس میں سی سی ٹی وی کیمراز یا واک تھرو گیٹس انوالو ہیں, اس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک حد تک کولیٹرل ڈیمیج کو کم کر سکتے ہیں. کولیٹرل ڈیمیج مطلب کہ اگر آپ کے پاس 100% کسی کوئی جو ہے اپنا 100% کسی امکان ہے کسی دھماکے کا یا ٹارگٹ کلنگ کا, تو اس کو آپ ایک حد تک ریڈیوس کر سکتے ہیں. لیکن آپ کے پاس کچھ ایسے بھی میجرز ہونے چاہیے جس کی وجہ سے 100% آپ کی جو ٹارگٹ کلنگ ہے, شیعہ نسل کشی جسے آپ کہتے ہیں, وہ ختم ہو جائے. ہم، اگر آج میں آپ کو صحیح. اس کا ایک سمجھ لیں کہ اگر آپ کو میں اس کا ایک ایسی ہاٹ ٹپ دے دوں اور اگر ہم وہ اس ہم، پہ کام شروع کر دیں, تو میں دعوے سے کہتا ہوں آنے والے 10 سالوں میں ایک بھی شیعہ پاکستان کی سرزمین پہ شہید نہیں ہوگا. سب سے پہلی بات واہ. یہ کہ اگر کوئی پاکستان کے اندر کام کرنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ, ہم کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے, ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ میں اپنے 100 بندے کیوں جان پہ ان کی بازی لگاؤں اور ان کو کہوں کہ وہ محلہ در محلہ ایک کام شروع کریں, جبکہ ان کے پیچھے بھی 4 کھانے والے لوگ ہیں. تو یہ ہم ٹھیک ہے. کو اگر کوئی اسائنمنٹ دیتا ہے, ملت اگر ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے, تو ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ ہمارے ساتھ آئیں, ہمارے ساتھ آن بورڈ, جو ہمیں فائنینشلی ہمیں اسٹرینتھن کریں, فائنینشلی ہماری مدد کریں تاکہ ہم وہ ہیوی اکوپمنٹس خرید سکیں, ان لوگوں کی پراپر سیلریز ان کو دے سکیں جو لوگ ہمارے ساتھ اس میں جڑیں گے. کیونکہ میں ایک حد تک چیریٹی کر سکتا ہوں, ایک حد تک نام مولا کام کر سکتا ہوں, لیکن جب آپ بات کر رہے ہیں 24/7 سرویلنس کی, وہاں پہ آپ کو پراپر جو ہے وہ پیڈ امپلائیز ریکوائرڈ ہیں, جو آپ کی کہہ لیں کہ جن کی شفٹ بائی شفٹ وہ آپ کی اس پورے نیٹ ورک کی دیکھ بھال کر سکیں. اور یہی نہیں بلکہ کراچی میں جس طریقے سے پورا شہر پھیلا ہوا ہے, یا مختلف پاکستان کے شہر ہیں جہاں جہاں گلیاں ہیں, چوک ہیں, اگر آپ انہیں کور کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ان کی جو ڈائمنشنز ہیں وہ ایک عام امام بارگاہ کے انسٹالیشن سے 10 گنا ڈفرینٹ ہیں. تو ظاہر سی بات ہے, جو ڈفرینٹ ہے. اگر صحیح. ایک امام بارگاہ پہ آپ کا 50 سے 60 ہزار خرچہ آ رہا ہے, تو اگر آپ کسی بڑی چوک پہ کسی بڑے شیعہ محلے کو کور کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کا اچھا 10% بھی نہیں. یہ تو کاسٹ ہو گئی. اس میں جو ابھی تک آپ نے 400 سائٹ انسٹال کی ہیں, کہیں سے آپ کو ایسی چیز ملی کہ جہاں حملہ ہو رہا تھا اور آپ کے اکوپمنٹ کی وجہ سے, سی سی ٹی وی فوٹیج کی وجہ سے, یا واک تھرو ڈورز کی وجہ سے, یا ویپن ڈیٹیکٹرز کی وجہ سے وہ حملہ ناکام ہوا ہو اور وہ لوگ پکڑے گئے ہوں؟ جی بالکل, اس کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. ایک لمیٹڈ مثلا انفارمیشن میں آپ کے ویور کو دے سکتا ہوں. جیسے کہ ہماری ناز آباد کی ارد گرد ہمارے کچھ انسٹالیشنز تھیں, وہاں پہ کچھ ایسے ٹارگٹ کلرز پکڑے گئے تھے جو مختلف جرائم میں انوالو تھے اور مختلف کلنگز میں انوالو تھے. کچھ ایسے اس میں انسیڈنٹس ہم نے کیپچر کیے تھے جو ہم نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو دیے. پلس اس میں سوائے دہشت گردی کے علاوہ بھی ایک مرڈر کیسز بھی ایک دو حل ہوئے. میں اس میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا جسٹ بیکاز آف پرائیویسی پرپز, لیکن ٹھیک ہے. کہیں نہ کہیں آپ نے چیز نوٹس کی ہوگی کہ 2012-13 میں جب یہ دھماکے ہوتے تھے تو اس وقت عزاداری کے اندر یا مجالسوں کے اندر کبھی بھی سی سی ٹی وی انسٹالیشن کا رجحان آپ نے نہیں دیکھا. تو جب ہمارا ادارہ اس چیز کو لے کے لوگوں کے سامنے یہ پروپوزل لے کے آیا کہ ہم نے لوگوں کو اپنی مدد آپ کے تحت کام کر کے دکھایا, اب لوگوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اپنے محلوں کو, چوکوں کو, اپنے امام بارگاہوں کو خود سے بھی سیکیور کریں. تو سیکیور. ہم نے اس چیز کو اتنا زیادہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کری پچھلے 7 سالوں میں کہ یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی نیڈ بن گئی. 2015-2016 میں پراپرلی ان کو بھی سندھ ہیلپ ہوئی گورنمنٹ نا, اور ان کو پنجاب بھی ہیلپ ہوئی. گورنمنٹ, جی
جی ان کو بھی ہیلپ ہوئی، اور پلس اس آئیڈیا کو اتنا زیادہ فلوٹ کیا گیا پچھلے 7 سالوں میں کہ آج یہ سٹانس ہے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کہ کوئی بھی ٹرسٹی یا کوئی بھی جلوس کا پرمٹ ہولڈر جب بھی کبھی کوئی مجلس برپا کرے یا کوئی ریلیجیس گیدرنگ ہو تو وہاں پہ CCTV انسٹالیشن اور واک تھرو گیٹس لازمی ہوں. تو پہلے یہ کبھی آپ نے رجحان نہیں دیکھا تھا، لیکن کبھی اب وہ کانسیپٹ رجحان نہیں تھا ہے. یہ کانسیپٹ رجحان ہے. نہیں تھا، اچھا لیکن اس جو پہ میں آپ کی بات. سیرت عباس تھوڑی سی بات اس پہ مزید بات کریں گے کیونکہ ہم ایک مختصر سے وقفے کے اوپر جا رہے ہیں، اور جب ناظرین واپس آئیں گے تو اس میں بہت ساری سجیشنز بھی ہیں کہ جن لوگوں کو اس میں مزید ٹیم میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ ابھی تو ایک مختصر سی سائٹس کے اوپر بات ہو رہی تھی، اب بات ہوگی پوری سوسائٹیز کے اندر، تو اس میں مزید لوگ رکھے جائیں گے، ان کی تربیت کس طرح سے ہوگی، وہ ان اکوپمنٹ کو کس طرح سے ہینڈل کر سکیں گے، اس کے اوپر سیرت عباس سے بات کریں گے. جو وہاں پر مسلح کھڑے ہوں گے، جو تلاشیاں لے رہے ہوں گے، وہ اس اسلحے کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کریں گے، اور کیا یہ سب کچھ کس طرح سے ہو پائے گا، کیا ہم قانونی طور سے بعض سیکورٹی کمپنی کے لائسنس لے کر اس طرح سے کام کر سکتے ہیں. تمام چیزوں پر ہم ایک مختصر سے بریک پہ سے واپس آتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے بات کرتے ہیں.